ایک لونگ کا کمال۔ آپ کو اس عمل کے لیے ایک لونگ چاہیے ہوگی۔ اس عمل سے آپ کو اتنی دولت ملے گی میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ایک لونگ والا خاص عمل۔ اگر آپ کی زندگی میں دولت کی بارش نہ ہو جائے تو آپ میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس عمل سے آپ کو اتنی دولت ملنے والی ہے۔ یہ دولت آپ کو نہ مہینوں میں، نہ سالوں میں، نہ ہفتوں میں، نہ دنوں میں، نہ گھنٹوں میں، سیکنڈوں میں آپ کے پاس دولت آتی رہے گی۔ دولت حاصل کرنے کے لیے، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو ایک لونگ کے دانے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو چاہیے ہوگا ایک دانہ لونگ۔ ایک لونگ سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ایک لونگ والا یہ عمل آپ کو کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو دنیا میں چاہے جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہوں، آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، دنیا کے چاہے جس کونے میں، جس گلی میں، جس محلے میں، جس گاؤں میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، پہلے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا۔ ایک ایک سیکنڈ میں بھی بتائی گئی باتیں ساری آپ کے لیے ضروری ہے۔ ان تمام ضروری باتوں کو آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، تو آپ کو پہلے سمجھنا تو ہوگا نا کہ آخر اس عمل کو آپ کو کرنا کیسے ہے۔ یہ عمل ایسا خاص ہے، ایسا پاورفل عمل ہے کہ اس وظیفے کو جب کریں گے آپ، صبح اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ دوپہر تک مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے پاس دوپہر تک دولت آ جائے گی۔ دوپہر کریں گے تو شام تک، شام کریں گے تو صبح تک، دن میں کریں گے تو رات میں، رات میں کریں گے تو صبح تک، انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی آپ کے پاس۔ بڑا خاص وظیفہ ہے، آپ کے اوپر دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اس عمل کو جو بھی کرے گا انشاءاللہ اس کے گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ لونگ کا عمل ایسا خاص عمل ہے، ایسا پاورفل عمل ہے کہ اگر آپ کے حالات نہ بدلے، آپ کی پریشانی دور نہ ہو، آپ کو اس عمل سے فائدہ نہ ہو، پھر آپ مجھے کہیے گا۔ اگر آپ قرض میں گھرے ہوئے ہیں، قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اگر آپ لوگ پوری طرح سے قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، قرضدار آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرضدار آپ کو رات دن پریشان کر رہے ہیں، وہ اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو میری پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، میری ساتھیوں، میرے بزرگوں، لونگ والا یہ خاص عمل آپ کو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ، ایک بار ضرور کر لینا ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی میں، پوری لائف میں اگر ایک مرتبہ بھی اس طرح سے یہ عمل کر لیتے ہیں، میرے پیارے دوستوں، میرے ماؤں بہنوں، آپ لوگ مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ آپ کو اس عمل کے لیے صرف اور صرف ایک لونگ چاہیے ہوگی۔ کیا کہا میں نے؟ آپ کو صرف ایک لونگ۔ آپ کا سوال ہوگا کہ رضوان بھائی یہ عمل ہمیں کس دن کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ساری چیزیں، ساری باتیں آج کی اسی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ اس سے پہلے بہت پیاری بات بتاتے چلیں، آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے، آپ کے فائدے کی بات ہے، دھیان سے سنیے۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دعا کریں گے، بہت ہی پیاری دعا کریں گے، جس میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ تو آپ بھی اس پیاری سی دعا میں ضرور ضرور شامل رہیے، اور ہر دعا پر آمین ضرور کہیے، اور دعا پوری ہونے کے بعد کامنٹ باکس میں بھی آمین ضرور لکھیے، کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں،
ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس لیے اس پیاری سی دعا میں ضرور شامل رہیے۔ تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، آپ لوگ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، ہمارے پیر و مرشد کی، اساتذہ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما، سادات کرام کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہماری روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں میں خوب کامیابیاں، ترقیاں اور دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوشیاں اور نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے دلوں میں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو بھی نیک و جائز حاجتیں ہیں، جس کی جو بھی جائز حاجت ہے، جس کی جو بھی جائز تمنا ہے مولا، جن کی جو بھی مرادیں ہیں، جن تمام کی ہر دلی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کی ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں، آفتیں، بلائیں، بے اولادیاں، بیجا مقدمہ بازیاں، طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار و خدمت گزار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہم میں سے جن کے والدین، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کر گئے ان سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی مولا، جو شادی کے لائق ہو چکے ہیں، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جو شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں مولا تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما، نیک سے نیک رشتے کے اسباب پیدا فرما، شادیوں کے اسباب پیدا فرما، انتظامات پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں مولا انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، انہیں قرض سے نجات و چھٹکارا عطا فرما، جو جس بھی جائز حلال کام میں لگے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ، جو برسر روزگار ہیں ان کے جائز حلال کام میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت الفردوس میں سرکار کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما، آمین ثم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور آپ سب کامنٹ باکس میں جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو آپ سب کامنٹ باکس میں دل سے آمین ٹائپ کیجئے، دل سے ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور ٹائپ کیجئے، اللہ اکبر ضرور ٹائپ کیجئے۔
आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं वजीफे की जानिब और ज़रूरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं कि ये वजीफा कैसे करना है ताकि वजीफे को करके आप सब फायदा हासिल कर सकें। तो आइए जानते हैं वजीफे के बारे में। तो आपका एक सवाल होगा कि रिजवान भाई, ये वजीफा हमें किस दिन करना है, आखिर कौन से दिन ये अमल हमको करना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप इस वजीफे को किसी भी दिन कर सकते हैं। चाहे आज पीर शरीफ का दिन हो तो आज पीर शरीफ के दिन करना चाहें कर लें, चाहे मंगल का दिन हो तो मंगल के दिन कर लें, यानी मंडे को कर लें, ट्यूसडे को कर लें, आप बुध के दिन भी कर सकती हैं, जुमेरात के दिन या जुमातुल मुबारक के दिन भी आप इस अमल को कर सकते हैं। आप शनीचर के दिन भी कर सकते हैं, आप इतवार को यानी संडे को भी आप ये अमल कर सकते हैं, यानी पूरे हफ्ते में किसी भी दिन इस अमल को, इस वजीफे को किया जा सकता है। दिन की कोई कैद, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इस दिन ही करना है। आपको जिस दिन टाइम मिले या जिस दिन आप करना चाहें आप कर सकते हैं, चाहे आप आज कर लें या कल कर लें, परसों कर लें या किसी भी डेट को, किसी भी तारीख को आप ये अमल करना चाहें कर सकते हैं। और एक सवाल और होगा कि किस टाइम ये अमल करना है, वक्त क्या होगा? तो आप इस अमल को सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी ये वजीफा आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस वजीफे को दिन में भी कर सकते हैं और इस वजीफे को रात में भी किया जा सकता है। सुबह, शाम, दिन, रात और किसी भी नमाज से पहले और किसी भी नमाज के बाद भी इस वजीफे को आप कर सकते हैं। यानी आप इस अमल को फजर के वक्त भी कर सकते हैं, जोहर के वक्त भी आप ये अमल कर सकते हैं। आप असर के वक्त करना चाहें तो असर के वक्त कर लें, मगरिब के वक्त करना चाहें तो मगरिब के वक्त भी किया जा सकता है, या आप इस अमल को इशा के वक्त भी कर सकते हैं। आप तहज्जुद के वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं। सुबह, शाम, दिन, रात और किसी भी नमाज के बाद पूरे 24 घंटे में किसी भी घंटे, किसी भी लम्हे इस अमल को आप कर सकते हैं। यानी कि 24 आवर्स और 7 दिन 24/7 आप कभी भी अमल कर सकते हैं। 7 दिन में से कोई भी दिन हो, 24 घंटे में से कोई भी घंटा हो, कोई भी पहर हो, कोई भी लम्हा हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि न दिन की कोई पाबंदी है और न रात की कोई पाबंदी है। यानी न दिन की कोई पाबंदी है कि इस दिन ही करना है या इसी रात को ही करना है, या किसी टाइम की भी पाबंदी नहीं है कि आपको इस टाइम ही करना है। जिस दिन जिस वक्त आप करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इस अमल को आपको कब करना है। इसी तरह से एक सवाल और होगा कि किस जगह ये अमल करना है। तो बेहतर होगा आप कहीं भी कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, लेकिन बेहतर होगा अपने घर में किसी जगह सुकून से अकेले बैठकर कर लें, मुसल्ले पर कर लें, घर में उस जगह कर लें जहां आप नमाज पढ़ते हो, जहां आप वजीफे करते हो, जहां आप जिक्र अस्कार करते हो, ठीक है। या आप मुसल्ले पर बैठकर, जाए नमाज पर बैठकर भी अमल कर सकते हैं, चटाई पर बैठकर भी अमल कर सकते हैं। आप बेड पर, बिस्तर पर, तख्त पर, चारपाई पर, कुर्सी पर यानी चेयर पर, आप सोफे पर, काउच पर, कहीं भी बैठकर पाक और साफ जगह पर बैठकर ये अमल आप कहीं भी कर सकते हैं। बैठ ना पाते हो तो लेट कर अमल कर लें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये अमल आपको जरूर करना है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है ताकि अमल का तरीका आपके अच्छे से समझ में आ जाए। इस अमल को आप जरूर करें और फायदा हासिल करें। इस अमल को करने में आपको बहुत कम वक्त लगेगा। इस अमल को करने में जो आपका वक्त लगेगा वो है 1 मिनट। जी हाँ, करीब करीब मुश्किल से 1 मिनट आपका वक्त लगेगा। 1 मिनट में आप आराम से इस अमल को कर सकते हैं। बस 1 मिनट आपको निकालना है। जी हाँ, 1 मिनट। और आपको चाहिए भी होगा सिर्फ एक लौंग। ऐसा लौंग लें जिसका फूल ठीक हो, जो टूटा हुआ ना हो, पूरा खड़ा लौंग हो, सही हो, कहीं से टूटा फूटा ना हो। सबके घर में मौजूद होती है, हमारे किचन में मिल जाएगा। आपको सबके किचन में होती है, आपके घर के किचन में मौजूद होगी, आपके रसोइये में, आपके बावर्ची खाने में होगा लौंग। ना हो तो भी आपको आराम से दुकान पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक दाना चाहिए, ज्यादा नहीं। लौंग क्या होती है बच्चा बच्चा जानता है। अपने सामने एक लौंग रखकर जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना है, जो पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा वो पढ़ लीजिएगा। ये अमल करिए तो सही, आपको पैसा और दौलत मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसी हालत हो कि घरों में फाके हो, घरों में भूख हो,
کھانے کو کچھ نہ ہو، گھر میں مفلسی ہو، غربت ہو، غریبی ہو، لاچاری ہو، بالکل گھر میں کچھ بھی نہ ہو، خالی دیواریں ہوں، جب انہوں نے وہ ایک عمل تو کریں، یہ ایک عمل کر لیں، گھر میں کوئی بھی حالت ہو، کیسی بھی کنڈیشن ہو، یہ ایک عمل کر لیں، صرف ایک بار، صرف ایک مرتبہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، پیسہ دولت آپ کے آگے پیچھے، آپ کے اوپر پیسوں کی بارش ہو جائے گی۔ آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، آپ لوگ یہ عمل لازمی کر لیجئے گا، ضرور کر لیجئے گا، اپنی مشکل حالات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے، رزق کو بڑھانے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے، قرضے کی ادائیگی کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، گھر میں خوشحالی کے لیے، بے برکتی دور ہونے کے لیے، غریبی دور ہونے کے لیے، امیری آنے کے لیے، اپنے گھر میں برکتوں کے لیے آپ یہ عمل پورا آخری تک سمجھیے گا، یعنی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ساری باتوں کو دھیان سے سنیے گا اور اس عمل کو کیجیے گا، پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کو عمل اچھے سے سمجھ میں آ سکے کہ اس عمل کو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو دھیان سے سمجھنا ہوگا نا۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ جائیے گا، جس دن آپ کو یہ عمل کرنا ہو 1 منٹ کا وقت نکال لیجئے گا، میں زیادہ نہیں کہہ رہا، 1 منٹ کا وقت نکال لیجئے گا، وہ 1 منٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اس 1 منٹ میں آپ کو اپنی پوری توجہ اس عمل کی جانب رکھنی ہے، عمل کی طرف پورا دھیان دینا ہے، پورے توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر پورے دھیان سے عمل کرنا ہے، دماغ کو شانت کر کے، ادھر ادھر کے خیال نہ ہو اور کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ 1 منٹ تک آپ کو بالکل کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کسی کی طرف توجہ نہیں کرنی، ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنی، چپ چاپ آپ کو ایک لونگ اپنے سامنے رکھنا ہے، یا آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں لونگ کو رکھ لیں، لونگ کا ایک دانہ جو آپ نے لیا تھا اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ لیں، یعنی داہنے ہاتھ پر، رائٹ ہینڈ پر، اور ہاتھ پر رکھ کر مٹھی بند کر لیں، سیدھے ہاتھ پر ایک لونگ رکھ کر سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند کر لیں، مٹھی آپ ٹائٹ باندھیں، لوز باندھیں، کیسے بھی بس مٹھی باندھ لیں، بس ہاتھ میں ایک لونگ ہو اور مٹھی کو بند کر لیں، اور آپ لوگوں کو جو میں بتاؤں گا وہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ناپاکی کی حالت میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے اور بنا وضو کے نہیں کرنا ہے، بنا وضو کے بھی کر سکتی ہیں لیکن بہتر ہوگا آپ وضو کر کے اس عمل کو کیجئے۔ اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، یعنی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا تھا، تلاوت کے لیے کیا تھا، آپ کا وضو پہلے سے ہے تو بہت اچھی بات ہے، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیجئے، وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرنے بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہو پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، یہ والی درود پاک پڑھ لیں، جو بھی درود پڑھنا ہو ایک بار آپ کو سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، ایک بار درود پاک پڑھ لینا، بہتر ہوگا درود ابراہیمی آپ لوگ پڑھ لیجئے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ اسے بھی ایک بار پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی درود شریف آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جو یاد ہو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، ایک لونگ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھیے گا، مٹھی بند کیجئے گا، اور سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت آپ کو دوبارہ پڑھنی ہے، دوبارہ بسم اللہ پڑھنا ہے آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 بار پڑھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد اسی وقت آپ لوگ تیسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسری بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے سورہ کوثر۔ ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے ایک بار سورہ کوثر پڑھ لے۔ میرے بتانے میں ٹائم لگ رہا ہے، لیکن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو ٹائم نہیں لگے گا۔ چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، آپ کو بالکل کم وقت لگے گا، 1-2 منٹ لگے گا آپ کو یہ عمل کرنے میں، 1 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا ربنا۔ دھیان سے سنیے، آپ کو پڑھنا ہے یا ربنا۔ کتنی بار آپ کو پڑھنا ہے تو دھیان سے سنیے، آپ کو یا ربنا پڑھنا ہے 7 بار، یعنی کہ 7 مرتبہ۔ ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ یا ربنا یہ ہو گیا 1 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 2 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 3 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 4 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 5 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 6 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 7 بار۔ 7 بار آپ کو یا ربنا پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی آپ کو 3 بار نہیں یا 1 بار، 1 بار آپ نے شروع میں پڑھا تھا تو آخر میں بھی 1 بار پڑھ لیں، 3 بار شروع میں درود شریف پڑھا ہو تو آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں۔ تو آپ نے شروع میں درود شریف پڑھا 1 بار تو آخر میں بھی 1 بار درود شریف پڑھ لیں گے۔ اب تھوڑا سا ہو سکتا ہے کنفیوژن آپ کو ہوا ہو، تو ایک بار آپ شروع سے سمجھ لیں کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ لونگ لیا، ہاتھ میں رکھا، مٹھی بند کر لی، 1 بار کوئی بھی درود شریف پڑھنا ہے، پھر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 بار یا ربنا پڑھنا ہے، آخر میں بھی 1 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیں تو شروع میں 3 بار پڑھ لیں، آخر میں 3 بار پڑھ لیں، یا آپ شروع میں 5 بار پڑھ لیں، آخر میں 5 بار پڑھ لیں، آپ جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ بیچ میں آپ کو اتنا پڑھنا ہے جو ہم نے بتایا آپ کو، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یا ربنا 7 بار پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا ایسے، اور آخر میں بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ کو ساری چیزیں ہم نے اچھے سے سمجھا دیا، بتا دیا کہ کیا پڑھنا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو وہ مٹھی فوراً کھول لینی ہے، مٹھی کو کھول لیجئے اور جو لونگ تھا اس پر پھونک دیجئے۔ آپ کو مٹھی کھولنا ہے، لونگ پر پھونک دینا ہے پڑھنے کے بعد، یعنی کہ مٹھی کے اوپر جو آپ نے لونگ لیا تھا اس لونگ پر دم کر دینا ہے۔ آپ کو 3 بار دم کرنا ہے مٹھی کے اوپر، جو لونگ ہے اس کے اوپر۔ آپ نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، مٹھی کو کھولا، اس پر دم کر دیا، پھر مٹھی کو بند کر لینا ہے، پھر مٹھی کو کھولنا ہے، اس پر دوسری بار پھونک دینا ہے، پھر آپ کو مٹھی کو تیسری بار بند کر لینا ہے، پھر کھولنا ہے اور تیسری بار پھونکنا ہے۔ اس طریقے سے 3 بار آپ کو دم کرنا ہے اس لونگ کے اوپر۔ اس کے بعد آپ کو اس لونگ کو اس جگہ رکھنا ہے جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ رکھ دیں جہاں آپ گھر میں اپنے پیسے رکھتے ہوں۔ آپ اسے اپنے گلے میں، دکان میں رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں کسی خاص جگہ پر رکھ سکتے ہیں، کسی صاف ستھری اونچی جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں صاف جگہ پر ہی رکھیں، یا آپ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جہاں رکھیں گے برکت ہوگی۔ گھر میں اس لونگ کو رکھ لیں، دکان میں رکھ لیں، یا جہاں کہیں بھی آپ اس لونگ کو رکھنا چاہیں رکھ لیں۔ امید ہے آپ کو
سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ دوسروں کا بھلا ہوگا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔